اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ عزیزان محترم، قابل تکریم اصحاب رسول و اہل بیت رسول کے دیوانوں اور پروانوں، آج یوم شہادت مظلوم مدینہ حضرت عثمان غنی ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو خراج عقیدت، خراج تحسین پیش کرنے کے لیے اہل سنت والجماعت کراچی کی جانب سے 7 اضلاع میں جلوس نکالے گئے، پھر مرکزی جلوس لسبیلا چوک سے چلا۔ اس وقت ہم تبت سینٹر سیدنا میر معاویہ سینٹر میں جمع ہیں۔ میرے سامنے تا حد نگاہ لوگ ہی لوگ اور سر ہی سر ہے۔ میرے دائیں جانب بھی لوگوں کا ایک الگ اجتماع ہے، میرے بائیں جانب بھی لوگوں کا ایک بڑا اجتماع ہے۔ اسٹیج کے پیچھے دیکھتا ہوں، وہاں ایک الگ جلسہ ہے۔ یہ ہزاروں لوگ، ہزاروں نوجوان، ہزاروں پاکستانی اس عظیم شخصیت کو خراج عقیدت تحسین پیش کرنے کے لیے جمع ہے، جس کو دوہرے داماد نبی کہا جاتا ہے، جس کو ناشر قرآن کہا جاتا ہے۔ اس کی عظمت اور رفعت یہ ہے، میرے نبی نے 1.25 لاکھ صحابہ کرام میں سے صرف عثمان غنی کے بارے میں ارشاد فرمایا، ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم۔ عثمان، تو نے اتنی بڑی نیکی کی ہے، تیری نیکی اللہ کو اتنی پسند آ گئی، اللہ نے فرشتوں کو جمع کر کے یہ بتا دیا، فرشتوں آئندہ عثمان غنی سے گناہ بھی ہو جائے، خطا بھی ہو جائے، تم نے لکھنا نہیں ہے۔ یہ وہ عثمان غنی ہے جس کی خطا لکھنے کی اجازت فرشتوں کو نہیں ہے۔ آج اس کے یوم وفات شہادت پہ یہ جلوس اس وجہ سے ہے، ہمارے ملک پاکستان میں کسی کو خراج عقیدت تحسین پیش کرنے کا انداز یہ ہے، اس کے یوم پہ عام تعطیل ہوتی ہے، سرکاری سطح پر منایا جاتا ہے، اس یوم میں سیمینار ہوتے ہیں، حکمران بیان جاری کرتے ہیں۔ افسوس سے کہنا پڑتا ہے، ملک پاکستان میں اہل سنت اتنی مظلوم جماعت ہے، اس سے زیادہ مظلوم جماعت چشم فلک نے دیکھا ہی نہیں ہے۔ یہاں بے نظیر ڈے پہ، مزدور ڈے پہ تو چھٹی کی جاتی ہے، لیکن یوم صدیق اکبر پہ، یوم فاروق اعظم پہ، یوم عثمان غنی پہ تعطیل نہیں ہوتی۔ یہ حکمرانوں کی سراسر زیادتی اور ظلم ہے۔ لوگ اس بات کو نوٹ کر رہے ہیں، اس زیادتی کو نوٹ کر رہے ہیں۔ حکمرانوں، کان کھول کر سن لو، جس وقت اہل سنت نوجوان اپنے حق لینے کے لیے میدان میں آئے گا، پھر تمہارا باپ بھی ان کو نہیں روک سکتا، پھر تمہیں حق دینا پڑے گا۔ پرامن انداز میں پورے ملک میں جلوس نکل رہے ہیں، اور تمہیں بار بار بتایا جا رہا ہے، 35 سالوں سے بتایا جا رہا ہے، اگر دوسرے ایام میں چھٹی ہوتی ہے تو خلفائے راشدین کے ایام میں چھٹی کیوں نہیں کی جاتی؟ اہل سنت کے ساتھ یہ زیادتی کیوں ہے؟ اس سے بڑھ کر زیادتی یہ ہے کہ اس ملک پاکستان میں جہاں 97% اہل سنت کی آبادی ہے، اس ملک پاکستان میں ایک طبقہ، ایک تکفیری ٹولہ یوم شہادت عثمان غنی پہ عید غدیر کے نام پر خوشیاں منا کر، جشن منا کر، گلیوں میں آ کر کیک کاٹ کر ایک مرتبہ پھر شہر کو، ایک مرتبہ پھر ملک کو فرقہ واریت میں دھکیلنا چاہتا ہے۔
حکمرانوں سے کہوں گا ان کے دستے بازو نہ بنے. یہ جشن عید غدیر یہ حضرت علی کے دور میں نہیں تھا, یہ حضرت زین العابدین کے دور میں نہیں تھا, حسین کے دور میں نہیں تھا, حسن کے دور میں نہیں تھا, باقر کے دور میں نہیں تھا, جعفر کے دور میں نہیں تھا, اہل بیت کے دور میں نہیں تھا. یہ کسی اور ملک میں نہیں ہے, صرف پاکستان میں عید غدیر کے نام پر یوم عثمان غنی پہ خوشیاں منا کر تم ملک کو فرقہ واریت میں دھکیلنا چاہتے ہو, بدامنی میں دھکیلنا چاہتے ہو. میں اداروں سے, میں انتظامیہ سے, میں حکمرانوں سے مطالبہ کروں گا, عید غدیر کے نام پر جو بدماشی ہو رہی ہے اس بدماشی پر پابندی لگنی چاہیے, لگنی چاہیے, نہیں لگنی چاہیے. اور اگر آئندہ سال سے یہ سلسلہ روکا نہیں گیا تو اہل سنت والجماعت قائدین کے فیصلے کے مطابق اس پر بہت بھرپور احتجاج کرے گی. ہمارے ساتھ ایک زیادتی یہ بھی ہے کہ یوم خلیفہ بلا فصل پہ تعطیل نہیں, یوم عمر پہ تعطیل نہیں, یوم عثمان پہ تعطیل نہیں. گلگت اور بلتستان کی انتظامیہ اور حکمرانوں نے عید غدیر کے نام پہ گلگت بلتستان میں چھٹی کا اعلان کر کے فرقہ واریت کو ہوا دی ہے. میں اداروں سے, حکومت پاکستان سے مطالبہ کرتا ہوں گلگت بلتستان کے حکمرانوں کے اس غیر قانونی عمل کا نوٹس لیا جائے, نوٹس لیا جائے. یوں اہل سنت میں اشتعال پھیل رہا ہے. ایک طرف خلفائے راشدین کے ایام پہ تعطیل اور چھٹی نہیں کی جاتی اور دوسری طرف حضرت عثمان غنی کے یوم شہادت پہ عید غدیر کے نام پر تکفیری ٹولہ جو جشن مناتا ہے اس کو عید کا نام دے کر گلگت بلتستان میں چھٹی کا اعلان کیا گیا. میں علماء اہل سنت سے, میں دیوبندیوں سے, میں بریلویوں سے, میں اہل حدیثوں سے, میں شیخ الحدیثوں سے, میں خطباء سے, میں علماء سے, میں نمازیوں سے, میں تبلیغیوں سے, میں دیندار طبقے سے یہ گزارش کروں گا, خدارا بیدار ہو جائیے, خدارا بیدار ہو جائیے. آنکھیں بند کرنے سے طوفان ٹلا نہیں کرتے. یہ تکفیری ٹولہ روز بروز آگے بڑھتا جا رہا ہے, اس کو روکنے والا کوئی نہیں. ضرورت اس بات کی ہے دفاع صحابہ کے لکھے, دفاع اصحاب رسول کے لکھے, دفاع خلفائے راشدین کے لکھے. دیوبندی, بریلوی, اہل حدیثوں کو ایک پیج پہ آنا پڑے گا انشاءاللہ العزیز. یکم محرم الحرام کے بعد ہمارے کراچی ڈویژن کی جماعت اہل سنت کو اس مسئلے میں یکا کرنے کے لیے, ایک کرنے کے لیے ایک قدم اٹھا رہی ہے. دعا کریں اللہ تبارک و تعالی اہل سنت قوم میں بیداری پیدا فرمائے. آخر میں حکومت پاکستان سے مطالبہ ہے خلفائے راشدین کے ایام پہ عام تعطیل کا اعلان کر کے سرکاری سطح پر منایا جائے. آپ اس مطالبے کی تائید کرتے ہیں, ہاتھ کھڑا کر کے تائید کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے. میں ایک مرتبہ پھر اپنی جماعت کے ذلی ذمہ داران, ٹاؤن کے ذمہ داران, حلقوں کے ذمہ داران اور ساتھ ساتھ تمام کارکنان کا شکریہ بھی ادا کروں گا, مبارکباد بھی دوں گا, ان کو شاباش بھی دوں گا کہ مختصر وقت میں انہوں نے یوم عثمان غنی پر تاریخی جلوس نکال کر ایک مرتبہ پھر دشمنان اسلام کو بتا دیا شہر کراچی عثمان غنی کے غلاموں